اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، علامہ محمد اقبال جنہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، کسی طرح کی تعریف کے محتاج نہیں۔ آپ ایک سچے مرد مومن ہیں، ایک سچے مسلمان ہیں اور ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی ساری شاعری عشق حقیقی پہ مبنی ہے۔ انہی کی شاعری میں سے آپ کے سامنے میں کچھ پیش کرتا ہوں، سنیے۔ نہیں منت کا شتاب شنیدن داستان میری، نہیں منت کا شتاب شنیدن داستان میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا یا رب تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا یا رب تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، اڑا لی طوطیوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک ہے شمع آنسو بن کر پروانے کی آنکھوں سے، ٹپک ہے شمع آنسو بن کر پروانے کی آنکھوں سے، راپہ درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، الہی مزہ کیا ہے پھر یہاں دنیا میں رہنے کا، حیاتے جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری، حیاتے جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے سارے گلستاں کا، میرا رونا نہیں رونا ہے سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ آئیے اب ان شعروں کی تشریح کی طرف، ان شعروں کی تشریح کو سنتے ہیں۔ میری داستاں اس قدر دردناک ہے کہ بہت کم لوگ اسے سننے کی تاب لا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ قوم کے افراد اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ وہ میری فریاد سننا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ میری زباں بات کرنے کو ترستی ہے، مطلب یہ کہ کوئی سننے والا ہی نہیں۔ میرے اہل وطن نے میرا پیغام سننے سے انکار کر دیا ہے، البتہ پیغام کی نوعیت اور دلکشی کی وجہ سے میری داستان کے اوراق سے گل لالہ، گل نرگس اور گلاب کے پھول فیضیاب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ چمن میں ہر طرف میری داستان پھیلی ہوئی ہے۔ جس طرح میری داستان سے لالہ، نرگس اور گلاب استفادہ حاصل کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح قمری، طوطی اور بلبل بھی اس سے اعتنائی نہیں برت رہے۔ ان کے نغمے دراصل میری ہی آہو زاری کا انداز ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پرندوں نے گانے کا انداز مجھ ہی سے سیکھا ہے، اور ان کے نغموں میں جو سوز و گداز کی کیفیت ہے وہ میری ہی طرز فغاں کی وجہ سے ہے۔ اے شمع تو بھی میری غم گسار بن جا، اور پروانے کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک جا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح میں قوم کے درد میں آنسو بہاتا ہوں، اے شمع تو بھی میرا ساتھ دے۔ میں تو سراپا درد بن کے رہ گیا ہوں، اور میری داستان میں اب حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ اے خدا، اندرین حالات اس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ ہے؟ نہ زندگی میرے اختیار میں ہے نہ موت۔ اگر زندگی اختیار میں ہوتی تو میں ہمیشگی کی صفت پیدا کر لیتا، اور اگر موت اختیار میں ہوتی تو ابھی مر جاتا، کیونکہ اب جینے میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ لہٰذا میری گریہ زاری اور میری بربادی دراصل ساری کائنات کی بربادی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔
جب وہ فنا ہو گیا تو سمجھو ساری کائنات فنا ہو گئی۔